السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ امی، میرا جرم کیا تھا آخر؟ آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ صفیہ ماں کی گود میں سر رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا بیٹی، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ کاش مجھے پتا ہوتا۔ آپ نے اس کی ہر بات، ہر سختی کو مجھ پہ مسلط کیا، اور پھر اسے بھی۔ کل اس وقت تک میں حمزہ کے خواب سجائے بیٹھی تھی، اور آپ نے اس کے دباؤ میں آ کر میرا نکاح کر دیا۔ کاش آپ ایسا نہ کرتی، کچھ صبر کر لیتی امی۔ صفیہ کا دکھ بہت بڑا تھا۔ ابھی گزری رات جو اس ظالم کے ساتھ گزاری تھی، اس کی خوشبو اور اس بے حس شخص کے وجود میں مہک بھی صفیہ سے جدا نہیں ہوئی تھی کہ اس خبر نے اسے ہلا دیا۔ ضامن نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب ایک دن صفیہ نے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے قدم تیز کیے۔ وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے کتاب لینے گئی اور اب دیر ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اگلا موڑ کاٹا، اس کی آنکھیں لمحے کو پتھرا گئیں۔ سامنے ایک سنسان گوشے میں ضامن کھڑا تھا، وہی ضامن لالا جسے سب گھر میں سخت مزاج، ذمہ دار اور دوسروں کے معاملوں میں حد سے زیادہ دخل دینے والا سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت جو منظر صفیہ نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ضامن ایک اجنبی لڑکی کے بہت قریب تھا۔ اس کے دونوں بازو لڑکی کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف تھا، جبکہ ضامن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون جھلک رہا تھا۔ صفیہ کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر گلا خشک ہو گیا۔ ضامن لالا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ضامن جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا۔ اجنبی لڑکی نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اس کے حصار سے نکل کر بھاگ گئی۔ صفیہ کی سانسیں بے قابو تھیں۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی۔ یہ میں نے کیا دیکھا؟ آپ یہاں اس طرح؟ ضامن کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھری۔ وہ اس کے قریب آیا۔ قدموں کی چاپ میں ایک وحشت تھی۔ تو تم؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی صفیہ؟ اس وقت اس ویران سڑک پر؟ صفیہ کا دل کانپ گیا، مگر اس نے ہمت جٹائی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں لالا، آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ سب کیا تھا؟ ضامن نے سرد ہنسی ہنسی۔ مجھے سوال کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ صفیہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ حق مجھے رشتہ دیتا ہے۔ میں آپ کی کزن ہوں اور آپ کو لالا کہتی آئی ہوں۔ آپ میرے سامنے گناہ میں ڈوبیں گے اور میں چپ رہوں؟ نہیں لالا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضامن نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا۔ بس کرو صفیہ، اپنی زبان بند رکھو۔ جو دیکھا ہے دل میں دفن کر دو، ورنہ… صفیہ نے لرزتے لہجے میں کہا، ورنہ کیا؟ آپ کیا کریں گے؟ ضامن کا چہرہ اس کے قریب آیا، آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ ورنہ میں تمہیں سب کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کر سکتا ہوں۔ صفیہ کا دل دہل گیا، اس کے گال پر آنسو بہہ نکلے۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے لالا، یہ بہت برا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو مضبوط، بہادر اور صاف دل سمجھا، مگر آج آپ نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ ضامن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اعتبار؟ یہ لفظ عورتوں کے لیے ہے، مرد وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں آئے۔ تم کون ہوتی ہو مجھے ٹوکنے والی؟ صفیہ نے کانپتے ہوئے کہا، میں کوئی بھی سچ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا یہ روپ نہیں۔ ضامن نے بازو مزید سختی سے دبایا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو بتایا نہ تو یاد رکھنا، تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ صفیہ نے روحانسی آواز میں کہا، آپ اچھا نہیں کر رہے ضامن لالا۔ وہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہٹی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو دھندلا منظر بنا رہے تھے۔ ضامن نے حقارت سے ایک نظر ڈالی اور غرور سے سینہ تان کر بولا، یاد رکھنا، ضامن کو للکارنا آسان نہیں۔ تم نے میرا راز دیکھ لیا ہے، اب اپنی زبان سنبھال کر رکھنا۔ صفیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں بولی، لالا،
राज वक्त पर ही खुलते हैं और इस दिन आपका गुरूर ज़मीन पर गिर जाएगा। ज़ामिन ने तलख कह कहा लगाया और तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। सफ़िया वहीं खड़ी रह गई। शाम की सुनहरी रोशनी अब मुकम्मल तारीकी में बदल चुकी थी। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। आसमान पर सितारे झिलमिलाते थे, मगर सफ़िया के कमरे में अंधेरों के सिवा कुछ न था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। दिल में वो मंजर एक बार फिर दोहरा रहा था, जहाँ उसने ज़ामिन को अजनबी लड़की के साथ देखा था। उसके कानों में अब भी वो जुमला गूंज रहा था, अगर किसी को बताया तो याद रखना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सफ़िया ने तकिया को ज़ोर से भींचा। या अल्लाह, ये मैंने क्या देख लिया? ये वही ज़ामिन लाला है जिसे सब मोहल्ले वाले भी मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी कहती हैं ज़ामिन कड़वा है मगर दिल का नर्म है, लेकिन मैंने जो देखा वो कौन सा नर्म दिल था, वो तो खौफनाक साया लग रहा था। वो सारी रात जागती रही, कभी दीवार को देखती, कभी खिड़की से आसमान को। दिल में एक ही खौफ था कि अगर ये बात ज़बान पर आई तो ज़ामिन वाकई उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देगा। सुबह की आज़ान हुई तो वो उठ बैठी। आंखें सुर्ख थीं, चेहरा बुझा हुआ। किचन में गई तो अम्मी को नाश्ते की तैयारी करते देखा। क्या हुआ सफ़िया, रात को नींद नहीं आई क्या? अम्मी ने पूछा। सफ़िया ने बमुश्किल मुस्कुराहट दी। जी बस ऐसे ही। उसी वक्त ज़ामिन अंदर आया, हमेशा की तरह निखरा हुआ, पुरसकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चच्ची चाय दे दें, मुझे दफ्तर जाना है। सफ़िया ने एक नज़र उस पर डाली। वो लम्हे को फिर पत्थर हो गई। ये वही शख्स था जो कल शाम वीरान गली में किसी अजनबी लड़की के साथ था, और आज वहाँ उसके सामने ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो मासूम हो। अम्मी ने हंसते हुए कहा, सफ़िया देखो, ज़ामिन के नाश्ते की जिम्मेदारी तो तुम ही लो, आखिर तुम्हारा सहारा है। सफ़िया का दिल चाहा वो चीख पड़े, अम्मी ये सहारा नहीं जंजीर है, मगर ज़बान बंद रही। दिन गुजरा, शाम आई। सफ़िया सहन में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर जहन बार बार भटक रहा था। तभी ज़ामिन वहाँ आ निकला। किताब पढ़ रही हो या ख्वाब देख रही हो? उसने तंज किया। सफ़िया ने किताब बंद की। कभी आपने सोचा है लाला, दूसरों पर तंज के बजाय खुद को भी देख लें? ज़ामिन के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। मेरा मुहासबा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, अपनी हद में रहो। सफ़िया के अंदर की आग भड़क उठी। हद? कल शाम जो मैंने देखा, क्या वो आपकी हद थी? ज़ामिन लम्हे को चौंका, फिर करीब आकर सख्त लहजे में बोला, बहुत हिम्मत है तुम में। मैंने कहा था ज़बान बंद रखो। सफ़िया ने डर के बावजूद कहा, मैं सच को कब तक छुपाऊंगी? एक दिन ये सब सबके सामने आएगा। आपके गुरूर के पर्दे एक दिन खुद ही फट जाएंगे। ज़ामिन ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, अगर किसी को बताया तो याद रखना, ज़ामिन सबके सामने तुम्हारी इज्जत खाक में मिला देगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। सफ़िया ने कपकपाते लबों से कहा, मैं डरती नहीं लाला, मैं डरी हुई नहीं, बस टूटी हुई हूँ। वो उसका हाथ झटक कर कमरे की तरफ चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। रात को वह अपनी डायरी में लिख रही थी, कभी कभी रिश्ता खून का हो मगर एहसास अजनबी होता है। आप भी ऐसे ही हैं ज़ामिन लाला। वो तकिए पे सर रखे सोने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का दिन था। सफ़िया ने बहुत मुश्किल से खुद को तैयार किया। चेहरे पर नकाब था मगर आंखों की थकन साफ झलक रही थी। क्लास में दाखिल हुई तो सब लड़कियां खुशगपियों में मसरूफ़ थी। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई। उसी लम्हे क्लास के दरवाजे पर एक मानूस आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम सबको। ये हमज़ा था, सफ़िया का पुराना क्लास फेलो, हंसता मुस्कुराता, सबके साथ घुलने मिलने वाला। वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया। हमज़ा ने सफ़िया को देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे सफ़िया, कितने दिन बाद तुम्हें देखने का मौका मिल रहा है और तुमने शक्ल इतनी संजीदा बना रखी है।
صفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی مگر اندر کا دکھ چھپ نہ سکا۔ بس مصروفیت زیادہ ہے۔ حمزہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مصروفیت یا کوئی مسئلہ؟ دیکھو، اگر بات کرنا چاہو تو میں سن سکتا ہوں، دوست ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر صفیہ کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے کسی نے اس سے ایسے نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو حمزہ نے کہا، چلو کیفے چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ صفیہ نے لمحے بھر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ماحول ہلکا پھلکا تھا۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، مجھے لگ رہا ہے تمہارے اندر کوئی طوفان ہے، لیکن یاد رکھو، سمندر جتنا بھی شور کرے کنارہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ صفیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ چپ رہی مگر دل میں پہلی بار بوجھ کچھ ہلکا سا محسوس ہوا۔ گھر واپسی پر وہ تھوڑی مطمئن تھی، لیکن جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، ضامن سامنے آ گیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کی آواز سخت تھی۔ یونیورسٹی سے، صفیہ نے جواب دیا۔ ضامن نے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ اکیلی نہیں تھی نا؟ کس کے ساتھ تھی؟ صفیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کلاس فیلوز کے ساتھ۔ جھوٹ مت بولو، میں نے دیکھا تم کیفے میں بیٹھی تھی اس لڑکے کے ساتھ۔ ضامن کا لہجہ خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ صفیہ لمحے کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے دیکھا؟ ضامن نے آگے بڑھ کر سختی سے کہا، ہاں، اور کان کھول کے سن لو، تمہیں کسی لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر پھر ایسا کیا تو تمہارا حال برا ہوگا۔ صفیہ نے ہمت کر کے کہا، میری زندگی پر اتنا اختیار کس نے دیا ہے آپ کو؟ لالا، آپ کو اپنی زندگی دیکھنی چاہیے، دوسروں کی قید نہیں لگانی چاہیے۔ ضامن کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ چپ رہو، ورنہ تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ صفیہ اندر چلی گئی مگر دل میں ایک فیصلہ کر لیا، میں اب مزید چپ نہیں رہوں گی۔ ضامن پہلے ہی اس پہ بہت پابندیاں لگاتا تھا، لیکن اب جب سے صفیہ نے انجان لڑکی کے ساتھ پکڑا تھا، وہ اور زیادہ غصے والا ہو گیا تھا۔ صفیہ کو وہ وقت یاد آیا جب ابا کی اچانک وفات نے ان ماں بیٹی کی کمر توڑ دی تھی۔ ابا مزدور آدمی تھے، کرائے کے گھر میں رہتے۔ تبھی ان کی وفات کے کچھ وقت بعد ضامن آیا تھا وہاں۔ وہ تنہا رہ رہا تھا۔ ضامن کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ آیا اور صفیہ کی اماں کو قائل کر کے اپنے ساتھ ان دونوں کو لے گیا۔ صفیہ کو جھجک رہی تھی مگر ضامن نے اس وقت بہت نرمی اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا، جو کچھ دن بعد ہی صفیہ کے معاملے میں سختی میں بدل گیا۔ وہ اسے خود یوں نہیں چھوڑ کر آتا اور واپس لاتا۔ ہر چیز پہ نگاہ اور سخت پہرا تھا کہ وہ کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ صفیہ کی امی خوش تھیں کہ بیٹے کی کمی پوری ہو گئی۔ وہ ان سختیوں کو صفیہ کی حفاظت کہتی۔ صفیہ اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ اسی وقت صفیہ کے موبائل کی بیل بجی۔ حمزہ کالنگ لکھا تھا۔ صفیہ نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ ڈارلنگ، کیسی ہو؟ حمزہ کے انداز میں شوخی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ڈارلنگ، کیسی ہو؟ حمزہ کے انداز میں شوخی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میں بھی ٹھیک، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آخر میرے والدین جو آ رہے ہیں تمہارے گھر، حمزہ نے خوشگوار موڈ میں بتایا۔ صفیہ کو بھی ایک دم خوشی نے لپیٹ لیا۔ ان دونوں کی خاموش محبت کا انجام بہت حسین ہونے والا تھا۔ صفیہ کی اس قید سے رہائی اور حمزہ کے سنگ زندگی کے بہت رنگ، اس سوچ نے ہی اس کے چہرے پہ کئی رنگ بکھیر دیے تھے، لیکن وہ چپ ہی رہی۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ حمزہ نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ جی، لڑکی کی خاموشی ہاں ہی ہوتی ہے، اس نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا صحن میں رکھی کرسیوں سے ٹکرا کر ہلکی ہلکی سیٹی جیسی آواز پیدا کر رہی تھی۔ نیلا آسمان نرم کرنوں کے ساتھ روشنی بکھیر رہا تھا، مگر صفیہ کے دل میں بہت بے چینی تھی۔ آج کا دن بہت ہی بڑا دن تھا اس کے لیے۔ جانے قسمت کیا فیصلہ کرنے والی تھی۔ اسی بے سکونی میں وقت گزر رہا تھا۔
اب وہ کچن میں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی کہ ذہن میں اچانک ہلچل سی سنائی دی۔ دروازے کے قریب کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ قدموں کی چاپ میں کچھ سنجیدگی تھی۔ اسے امی کی آواز سنائی دی، ارے آپ لوگ آئیے نا۔ وہ آنے والے مہمانوں کو خوش دلی سے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ جی بہن، ہم حمزہ کے گھر سے آئے ہیں صفیہ کے رشتے کے لیے۔ صفیہ نے بتایا ہی ہوگا، دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ خاتون نے صوفے پہ بیٹھتے ہی اپنی آمد کا بتا دیا۔ چائے کا کپ صفیہ کے ہاتھوں میں کام کیا۔ جیسے ہی اس نے حمزہ کا نام سنا، دل ایک لمحے کو رک گیا۔ حمزہ اس کا ہونے والا تھا۔ بہت ہی حسین خیال تھا یہ۔ اسے یقین تھا اس کی والدہ مان جائیں گی۔ صفیہ نے سنا حمزہ کی والدہ کہہ رہی تھی، دیکھے بہن، حمزہ نے خود صاف کہا ہے کہ اسے صفیہ پسند ہے۔ ہم رشتہ لے کر آئے ہیں، باقی آپ کی مرضی۔ یہ جملہ صفیہ کے دل کو ایک نرم احساس دے گیا۔ وہ ابھی اس احساس کا لطف لے ہی رہی تھی کہ اچانک جیسے ایک تیز طوفان نے اس کا دل چیر ڈالا۔ زامن لالا کی کرخت آواز آئی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، نہ آج نہ کل، کبھی بھی نہیں۔ صفیہ کی زندگی کے فیصلے کوئی اجنبی نہیں کریں گے۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑے زامن کی آنکھوں میں بجلی کوند رہی تھی۔ اس کے کندھے اکڑے ہوئے، چہرہ سخت اور الفاظ ایسے جیسے پتھر برس رہے ہوں۔ صفیہ کی ماں ہچکچاتے ہوئے بولی، زامن بیٹا، مہمان آئے ہیں، ایسے نہیں کہتے۔ زامن نے کہا، مہمانوں کو میرا جواب سن لینا چاہیے۔ یہ گھر میرا ہے، اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور میری موجودگی میں صفیہ کے لیے کوئی رشتہ طے نہیں ہو سکتا۔ مہمان چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر چل دیے۔ صفیہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ وہ اٹھی اور زامن لالا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ صفیہ نے سخت لہجے میں سوال کیا، زامن لالا، آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ زامن کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ زامن نے دھیرے سے کہا، تمہارا ہونے والا شوہر۔ صفیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا اور ماں سے بولی، امی، میں کہہ رہی ہوں، میں شادی کروں گی تو صرف حمزہ سے، باقی کسی ایرے گہرے کو یہ حق نہیں میری زندگی کا فیصلہ کرے۔ اس نے پل میں زامن لالا سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ زامن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے اپنے وجود کا بوجھ صفیہ پر ڈال دینا چاہتا ہو۔ زامن نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، یاد رکھنا، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو یہ بات باہر نہیں جائے گی، بلکہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ یہی اور اسی لمحے ہوگا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اس نے انگلی اٹھا کر زامن کو وارن کیا۔ زامن نے ضبط سے کام لیتے صفیہ کی ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا، چچی، آپ کی اجازت ہو تو میں صفیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بیٹی سے نظریں چراتے بس یہی کہا، تم ہی ہو ہمارا سہارا، اگر ایسا ہو گیا تو صفیہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، مجھے اور کیا چاہیے۔ صفیہ نے پتھرائی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ زامن باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی کے ساتھ لوٹا اور چند ہی گھنٹوں میں وہ زامن کی بیوی بن چکی تھی۔ صبح اس نے حمزہ کے سنگ جو خواب سجائے تھے اس پہ نوحہ کرنے کا وقت بھی نہ ملا۔ اسے زامن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ چھت کے پنکھے کی سست رفتار ہوا صفیہ کے چہرے کے الجھے بالوں کو چھو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کو سنائی دے رہی ہوں۔ وہ دروازے کے قریب رکی کھڑی تھی۔ ہاتھ ابھی تک مہندی کی خوشبو سے مہک رہے تھے، مگر دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ اسی وقت دروازہ دھکیل کر زامن اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ بھاری تھی، جیسے پورے کمرے پر قابض ہو رہی ہو۔ صفیہ کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ زامن نے اسے ایک لمحے کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، صفیہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کا نام اتنے نرم لہجے میں پکارا۔ صفیہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے آنکھ اٹھائی مگر فوراً چکا لی۔ صفیہ نے دھیمی آواز کے ساتھ کہا، جی۔ زامن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو
یہ سب کچھ اچانک ہوا۔ شاید تمہارے دل میں ہزار شکوے ہوں، اور مجھے معلوم ہے تم نے مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ صفیہ نے آنکھیں موند لی۔ دل چاہا وہ بولے کہ ہاں، یہ سب زبردستی تھا، مگر زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ ضامن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن آج سے تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری عزت بھی ہو، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ یہ جملہ صفیہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، پر میں تو آپ کو ہمیشہ سخت بے رحم سمجھتی رہی، مجھے لگا آپ کو کسی کا احساس ہی نہیں۔ ضامن نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا، پھر کہا، شاید میں واقعی سخت تھا، لیکن تمہیں نہیں معلوم میں کیوں ایسا تھا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری ضد، تمہاری معصومیت، یہ سب دیکھ کر مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اور آج دیکھ لو، سب کمزوریاں تمہارے سامنے ہیں۔ صفیہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ ضامن آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ صفیہ کا سانس اٹک گیا۔ دل چاہا پیچھے ہٹ جائے، مگر پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے۔ ضامن نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ صفیہ کے لب کانپے، اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن دونوں تیر رہے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی؟ میں نے کبھی… ضامن اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر دیوار سے جا لگی۔ ضامن نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ دیے، جیسے صفیہ کو حصار میں لے لیا ہو۔ کبھی سوچا نہیں تھا نا کہ جسے ضامن لالا کہتی ہو، وہ ایک دن تمہارا شوہر ہو جائے گا۔ اس کی آواز بھاری تھی اور آنکھوں میں ایک انوکھی روشنی۔ صفیہ کی سانس رکنے لگی۔ آپ کو میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کو… ضامن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش، یہ رات مذاق کی نہیں، آج سے تمہارا ہر رشتہ بدل گیا ہے، اب تم صرف میری ہو۔ صفیہ کی پلکیں جھک گئی، دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ سہم کر بولی، لیکن میں تو ہمیشہ آپ کو بھائی کی جگہ سمجھتی رہی، آپ یہ سب… ضامن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے دل پر رکھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ یہ دھڑکن ہر کسی کے لیے نہیں دھڑکتی صفیہ، یہ صرف عورت کے لیے دھڑکتی ہے، بیوی کے لیے۔ صفیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی، مگر ضامن کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑ دیجیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ضامن نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ڈر سے زیادہ خطرناک محبت ہے، اور مجھے لگتا ہے تم ابھی اس شدت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کے سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ صفیہ نے نظریں چرا لی، مگر ضامن نے اسے قریب کھینچ لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس پر صفیہ کی روح کانپ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بمشکل بولی۔ ضامن نے آہستہ سے کہا، بیوی پر حق جتانا غلط نہیں ہوتا، تم چاہو یا نہ چاہو، میرا سایہ اب تمہارے ساتھ ہے۔ صفیہ نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ضامن نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں صفیہ، آج پہلی بار تم میری باہوں میں آئی ہو، اور شاید تمہیں اندازہ نہیں یہ لمحہ میرے لیے کتنے برسوں کا انتظار تھا۔ صفیہ کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ انتظار؟ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں۔ ضامن کی آواز بھرا گئی۔ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تم ہمیشہ مجھے لالا سمجھتی رہی، اور میں تمہیں دیکھ کر چپ رہ گیا، مگر دل میں، صفیہ دل میں میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا۔ صفیہ کے لب کپ کپانے لگے۔ وہ روکے نہ رک سکی۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے حمزہ کے رشتے کے سامنے یوں رسوا کیا؟ ضامن نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میں کسی اور کا نام تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم صرف میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صفیہ کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ صفیہ کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ضامن کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بکھرتی جا رہی تھی۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ ایک طرف صفیہ کا خوف، دوسری طرف ضامن کا جنون۔ صفیہ روتے ہوئے بولی، یہ زبردستی ہے ضامن، یہ محبت نہیں۔ ضامن نے لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، شاید یہ زبردستی ہے، مگر صفیہ، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں،
اور یہ شدت، یہ جنون ہی مجھے مکمل کرتا ہے۔ وہ اسے مزید قریب کھینچنے لگا۔ صفیہ کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان تھا۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی مگر ضامن کی قربت میں قید ہو گئی۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ضامن کے لمس میں ایک نرمی آنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، صفیہ، تم چاہو تو مجھے روک لو، اگر ابھی بھی کہو میں رک جاؤں گا۔ صفیہ کا دل کانپ اٹھا، لب ہلے مگر الفاظ نہ نکلے۔ وہ خاموش رہی۔ ضامن نے اس کی خاموشی کو اقرار سمجھ لیا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، یہی لمحہ ہے صفیہ، آج تم میری ہو گئی ہو، سچ مچ میری۔ ضامن کی شدت اس کی سچائی کی گواہ تھی۔ صفیہ نے ماضی کو بھلا کر حال میں جیتے ہوئے خود کو ضامن کے سپرد کر دیا۔ صبح وہ دیر تک نہیں اٹھے تھے۔ مجبوراً صفیہ کی امی کو دستک دے کر جگانا پڑا۔ دستک کی آواز سے صفیہ جاگ چکی تھی مگر وہ مارے شرم کے بیٹھی رہی۔ زبردستی ہی صحیح، وہ ایک رات کسی مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ ماں کا سامنا کرنے سے اسے جھجک ہو رہی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے ضامن کو ہلایا، اٹھیں، امی بلا رہی ہیں۔ تم جاؤ نا یار، سونے دو۔ اس نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ میں نہیں جاتی، پہلے آپ جائیں، صفیہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ ضامن نے فوراً آنکھیں کھولی۔ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے، صفیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ضامن نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا اور فوراً اسے اپنے پہلو میں گرا لیا اور گمبھیر لہجے میں بولا، میں بھی نہیں جاتا یار، لیکن میں اب چلی جاؤں گی۔ صفیہ نے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا۔ میں تمہیں بھی نہیں جانے دیتا۔ ضامن نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ تبھی اچانک باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ کوئی 2-3 بندے تیز تیز بول رہے تھے۔ وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ ضامن نے شاید آوازیں پہچان لی تھیں۔ تیزی سے شرٹ پہنتے وہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ باہر نکلا۔ باہر 2 مرد اور ایک عورت موجود تھے جن کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جو ہو بہو ضامن کی شکل تھا۔ بچہ بڑی معصومیت سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 3 سال تھی۔ ضامن نے دیکھا صفیہ کی امی، اس کی چچی کسی صدمے کے اثر میں چپ کھڑی ہیں جبکہ وہ آدمی زور سے بول رہے تھے، واہ ضامن صاحب واہ، ایک بیوی کو ناراض کر کے میکے بھیج دیا، پھر پلٹ کر خبر ہی نہ لی، یہاں تک کہ اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا۔ کمرے سے نکلتی صفیہ ٹھٹک کر رکی۔ ضامن نے اس انکشاف پہ حیرت سے بچے کو دیکھا۔ اس کے دل میں محبت کا جذبہ محسوس ہوا۔ ضامن نے بھاگ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ بچے نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے۔ ضامن نے خود کو بہت مضبوط محسوس کیا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ میرا بچہ، میرا شہزادہ، ہاں سنبھالو اپنے شہزادے کو اور طلاق کے پیپر بھیجو رامین کے، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں آئی عورت نے چیخ کر کہا، بھیج دوں گا۔ ضامن نے پتھرائی کھڑی صفیہ سے نگاہیں چرا کر کہا، ہاں ہم تمہیں تمہارا بیٹا لوٹانے آئے ہیں تاکہ ہم رامین کی شادی کر سکیں، اپنی اولاد تم ہی سنبھالو۔ وہ لوگ تن فن کرتے جانے لگے تو بچہ تیزی سے رونے لگا۔ ماما پاس جانا ہے، وہ ایک دم رونے لگا۔ ضامن کے دل کو کچھ ہوا۔ بچہ اب تک ماں کے ساتھ ہی تھا، ایک دم انجانے لوگوں میں آ کر گھبرا گیا۔ تبھی ضامن نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گیا اور گاڑی میں بیٹھے ان لوگوں سے التجا کی، میں ہر غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، رامین لوٹ آئے واپس، میرا بچہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ اب اپنی اولاد کی باری آئی ہے تو دل پہ زخم پڑا ہے، ہماری رامین تو پرائی تھی نا۔ وہ عورت جو رامین کی بہن تھی غصے سے بولی، پلیز بچے پہ رحم کریں، رامین پہ بھی، میں رامین سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ رو دینے کو تھا۔ ساتھ چلو، ایک مرد نے حکم دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ضامن کچھ بھی کر سکتا تھا، اب اولاد کی وجہ سے مجبور اور بے بس تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، بچہ اس کی گود میں اب پرسکون تھا اور ضامن لمحوں میں گھر میں موجود 2 عورتوں کو بھول چکا تھا، صفیہ اور اس کی ماں۔ وہ رامین کے گھر پہنچے تھے تو ضامن سے سکتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ رامین بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جو ہی گاڑی کی آواز سنی تڑپ کر گیٹ تک آئی۔ آپا، میرا ارحم،
ارحم کہاں ہے؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نظر ضامن پر پڑی، جو ارحم کو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا مکمل منظر تھا، کاش وہ کبھی جدا نہ ہوتے۔ رامین کے دل سے آ نکلی، یہ صاحب تم سے کچھ دیر بات کرنا چاہتے ہیں۔ رامین کی بہن نے طنزیہ لہجے میں ضامن کی طرف اشارہ کیا۔ رامین نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر احتیاط سے اس نے بیڈ پہ ارحم کو سلایا اور رامین کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس نے رامین کے ہاتھ تھامے اور دھیرے سے اپنے دل پہ رکھے۔ یہاں سنو رامین، یہ دل اب بھی تمہیں چاہتا ہے، تمہارے لوٹ آنے کا منتظر تھا، کاش تم پھر مجھ سے رابطہ کرتی۔ ضامن اداس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا رابطہ کرتی؟ جس شخص نے کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر میری کردار کشی کی، اس سے رابطہ کرتی؟ رامین نے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ تو مجھے معاف کر دو، ضامن نے کہا۔ ہمارے بیٹے کے لیے معاف کر دو، ضامن نے کہا تھا۔ رامین نے تڑپ کر اس کا ہمارا بیٹا کہنا محسوس کیا اور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں یہاں رہی تو یہ لوگ ارحم کو مجھ سے جدا کر کے میری اور جگہ شادی کر دیں گے، رامین نے دکھ سے بتایا۔ شادی کیسے کریں گے جب تم میرے نکاح میں ہو؟ ضامن نے سختی سے کہا۔ رامین خاموش رہی۔ میرے ساتھ چلو، ضامن نے کہا۔ رامین نے اس کے بڑھتے ہاتھ تھام لیے۔ رامین کے گھر والوں نے اسے روکا، اسے یاد دلایا کہ یہی شخص تھا جو کسی دشمن کی پھیلی افواہوں میں تمہیں قصوروار اور بد کردار کہہ کر چھوڑ گیا تھا۔ لیکن اس نے ارحم کو دیکھا اور ضامن کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ ضامن اور رامین کا سفر بالکل خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ ضامن اس وقت کی ندامت میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کی اور رامین کی دھواں دھار محبت پوری یونی میں مشہور ہو گئی تھی۔ ضامن کی عادت تھی، اسے بہت مشکل سے کوئی چیز پسند آتی تھی اور جب آتی تھی وہ اسے لے کر رہتا، اور رامین تو پھر جیتی جاگتی بندی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کئی دل اسے دیکھ کر دھڑکتے تھے۔ گھنگریالے بالوں والی لمبی پلکوں کو اٹھا کر جب کسی کو دیکھتی تھی تو دیکھنے والا مسحور ہی ہو جاتا، اور جب رامین پہ ضامن کی نگاہ پڑی اس نے ہر نگاہ اس سے ہٹوا دی۔ ضامن کے پہلو میں جب وہ چلتی تھی تو یونی کے لڑکے اسے دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگے تھے۔ وجہ تھی ضامن کا مزاج، وہ ایسا گرم مزاج تھا کہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات تک نہ کرتا۔ یونی کی لڑکیاں بھی اس سے کتراتی۔ کچھ لڑکیوں نے اس کی وجاہت اور حسن کے پیچھے لگنا چاہا تو ضامن نے ایسا دھچکا دیا کہ وہ پلٹ کر نہ آئی۔ اب یونی میں ضامن اور رامین کے قصے تھے۔ یہ نرالی جوڑی تھی جس سے لوگ رشک و حسد تو کرتے تھے مگر کھلے عام کوئی بھی تبصرہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ انہی دنوں جب ابھی پڑھائی چل رہی تھی، ضامن نے شور ڈالا کہ وہ رخصتی چاہتا ہے اور ابھی ہی چاہتا ہے۔ اس کے والدین تھے نہیں، رشتہ داروں میں ضامن کا آنا جانا نہیں تھا۔ باپ کی چھوڑی دولت اتنی تھی کہ ساری عمر بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ رامین کے گھر والوں نے بارہا کہا کہ پڑھائی مکمل ہو جائے پھر شادی کریں گے، لیکن ضامن نے کہا کہ وہ مل کر تعلیم جاری رکھیں گے، سو اس نے سادگی سے نکاح کروا کر رامین کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان دنوں شب و روز حسین تر ہو گئے تھے ان دونوں کے، ایک دوسرے کی قربت میں ایسا گم ہوئے کہ کئی روز یونی کی شکل ہی نہ دیکھی۔ کچھ دنوں بعد محبت کا کچھ خمار اترا تو زندگی معمول پہ آئی۔ یہ شادی کے دوسرے ماہ کی بات تھی جب اچانک رامین کی طبیعت خراب ہوئی۔ ضامن اسے ہاسپٹل لے گیا، وہیں پتہ چلا رامین ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے دونوں کے ہی ہوش اڑا دیے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ ضامن کا کہنا تھا وہ بچہ ضائع کروا دیتے ہیں، لیکن رامین اس کے لیے خود کو راضی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن دل نہ مانا۔ ضامن نے بہت کہا کہ ہم بعد میں بچہ کر لیں گے، لیکن رامین بھی اٹک گئی۔ یہ ان کی پہلی لڑائی تھی اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ حمل خود ہی ختم ہو گیا۔ رامین تب سے چپ چپ رہنے لگی۔ انہی دنوں یونی میں کسی دشمن نے یہ خبر اڑا دی کہ رامین کہتی ہے ضامن باپ بننے کے قابل نہیں۔ ضامن اس بات پہ پورا یقین لے آیا، اس دلیل کے ساتھ کہ رامین نے بچہ نہ ہونے کی بات لے کر ضامن سے بدلہ لیا ہے۔ رامین نے بہت صفائیاں دی
لیکن ایک ماہ اس بات کو لے کر جھگڑا طویل ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کچھ باتیں بہت جلد عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ رامین کی بات کا جب ضامن نے یقین نہ کیا، وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ ضامن نے کبھی بھی منانے کی کوشش نہ کی، اور ضامن جو اولاد چاہتا ہی نہیں تھا، وہ آج اسی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر رامین کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ سوچوں میں اتنا گم تھا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ گاڑی گھر کے سامنے روک چکا تھا۔ رامین تمام سفر خاموش بیٹھی رہی۔ شاید وہ بھی اسی کی طرح ماضی میں سفر کر کے آئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترے، گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی صفیہ اجڑی صورت، بھیگی آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ رامین اور صفیہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہونے پر ٹھٹک کر رہ گئیں۔ یہ کون ہے ضامن؟ رامین نے انگلی اٹھا کر کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ یہ میری کزن ہے رامین۔ والد کے ڈیتھ کے بعد یہ اور اس کی والدہ یہاں رہتے ہیں۔ ضامن نے صفیہ کے سر پہ دھماکہ ہی تو کیا تھا، وہ تو اس کے ساتھ بنے نئے رشتے سے ہی مکر گیا۔ صفیہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں وہ ضامن کی بیوی نہیں، کزن بن کر رہے گی۔ دکھ تھا اور تمام تھا۔ رات پھیل چکی تھی۔ ضامن صفیہ پہ نگاہ ڈالے بغیر رامین کو لے کر اس کمرے اور اس بستر پر گم ہو چکا تھا جہاں گزری شب اس سے محبت اور چاہت کے دعوے تھے۔ صفیہ کو اپنے وجود پہ ضامن کے ہاتھ دہکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا۔ وہ پہلی بیوی کے ساتھ محبت و قربت میں مشغول تھا۔ صفیہ کو رامین پہ شک آیا جو ضامن کی دوسری شادی کے بارے میں لا علم تھی، ورنہ وہ بھی اس اذیت سے گزرتی جس سے صفیہ گزر رہی تھی۔ نصف رات گزر چکی تھی، نیند صفیہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ صفیہ نے ڈر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے اندھیرے میں ضامن کمرے میں نظر آ گیا۔ صفیہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ضامن نے اس کے قریب آ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ صفیہ نے اسے زور سے دھکا دیا۔ ضامن لڑکھڑایا۔ یہ کیا حرکت ہے صفیہ؟ وہ دبا دبا گرایا۔ جو آپ نے میرے ساتھ حرکت کی وہ کیا ہے؟ صفیہ بھی چلائی۔ میں نے ابھی کوئی حرکت کی ہی کب ہے؟ وہ دوبارہ اس کے روبرو آیا اور اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پہ لپیٹ لیا۔ آپ ہوس کے غلام ہیں، صفیہ نے اچانک کہا۔ اور یہ کیوں لگا محترمہ کو؟ ضامن کو غصہ آ گیا۔ وہ لڑکی جو اندھیرے میں آپ کے حصار میں تھی، اس کے بعد میں جو کل رات آپ کی خواہش کی بھین چڑھی، اور آج اب تک آپ رامین کے ساتھ تھے۔ دل نہیں بھرا شاید، اس لیے میرے پاس آ گئے۔ صفیہ نے جی بھر کر دل کی بھڑاس نکالی۔ ضامن نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھتے ہوئے اس کے گرد ہالہ بنایا اور اس کے کان کے گرد جھک کر سرگوشی میں بولا، ہاں، دل نہیں بھرا، تمہارے پاس آیا ہوں دل بہلانے، بہلاؤ گی؟ صفیہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ اس امید میں تھی کہ ضامن اس کی باتوں کو جھٹلائے گا، اپنی محبت کا دعویٰ کرے گا اور قربتوں کو محبت کا نام دے گا، لیکن ضامن نے بات ختم کرتے ہی اسے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ کل رات جو اپنائیت اور چاہت نرمی میں تھی، آج شدت میں بدل گئی تھی۔ صفیہ روتی رہی، سسکتی رہی، لیکن ضامن کو ترس نہ آیا۔ کچھ گھنٹے گزار کر وہ اسی اندھیرے میں واپس رامین کے کمرے میں لوٹ گیا۔ صفیہ پیچھے سسکتی روتی اپنی قسمت پر روتی رہ گئی۔ ضامن کا زیادہ وقت رامین اور ارحم کے ساتھ گزرتا تھا۔ پرانی اور پہلی محبت شدت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوئی تھی، جسے مضبوط ارحم کے وجود نے کیا تھا۔ 3 سال باپ سے جدا رہنے والا ارحم ہر وقت بابا بابا کی گردان کرتے ضامن کے گرد منڈلاتا رہتا۔ ضامن کے لیے یہ مناظر اتنے حسین تھے کہ اس نے کچھ دن آفس سے بھی چھٹیاں کر لی۔ رامین کے سامنے وہ کبھی بھی صفیہ کو مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ نظر اٹھا کر دیکھتا تھا۔ ہاں، آدھی رات کو وہ صفیہ کے پاس جاتا ضرور تھا۔ صفیہ کے دل میں عجیب سی کڑن تھی۔ رامین کو دیکھتے ہی اسے اپنے وجود میں کوئی نوکیلی سی دھار محسوس ہوتی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی، وہ رامین پہ سوکن تھی، رامین اس پر نہیں۔ لیکن رامین کو ضامن ہر وقت میسر تھا، کبھی بھی کہیں بھی، جبکہ صفیہ تو ابھی تک اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکی تھی وہ چاہتا کیا ہے۔ صفیہ کو وہ جب میسر آتا تب وہ کچھ کہہ نہ پاتی تھی، اور صفیہ کی امی جیسے بہت شرمندہ سی تھیں بیٹی کے سامنے، انہوں نے بھی خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ صفیہ دن بھر کاموں میں مصروف رہتی،
ملازمین کو اس نے فارغ کر دیا تھا، اب خود ہی گھر کے سب کام سنبھالتی تھی۔ رامین بھی اس سے باتیں کرتی۔ رامین کہتی تھی، صفیہ تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہیں بہترین شوہر دے۔ صفیہ خاموشی سے نگاہیں زمین پہ جما لیتی۔ رامین بہت خوش تھی، صفیہ ہر چیز بہترین بناتی تھی۔ اس دن بھی وہ سینڈوچ بنا رہی تھی جب اس کا بی پی لو ہوا اور وہ گر پڑی۔ رامین ایمرجنسی لے گئی، وہاں صفیہ کو وارڈ میں لے گئے، جبکہ رامین بے قراری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں اچانک ایک ڈاکٹر باہر نکلی۔ مسکرا کر اس نے رامین سے کہا، بہت مبارک ہو، آپ کی سسٹر ماں بننے والی ہیں۔ رامین پہ حیرت تو غصے کا پہاڑ گرنے والا تھا۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ صفیہ کی بات کر رہی ہیں یا کسی اور پیشنٹ کی۔ رامین کو حیرت تھی کہ اس نے نہ صرف ضامن نے بتایا بلکہ خود صفیہ اور اس کی والدہ نے بھی یہی کہا تھا کہ صفیہ غیر شادی شدہ ہے۔ صفیہ کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا رامین اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ رامین نے کچھ بھی کہے بغیر اسے لے کر گھر واپس کی راہ کر لی۔ گھر پہنچ کر میڈیسن صفیہ کو پکڑائی اور خود سوچ و بچار میں لگ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ صفیہ سارا دن اس کے ساتھ گھر رہتی تھی۔ اس نے گھر پہنچ کر یہ اطلاع بہت سنجیدگی سے صفیہ اور اس کی والدہ کو دی۔ صفیہ مارے شرمندگی کے سر اٹھا کر بتا ہی نہ سکی کہ وہ ضامن کا بچہ ہے، جبکہ صفیہ کو خود پہ رامین کی نگاہیں بہت چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، تبھی رامین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنائیت سے بولی، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو وہ رامین سے شیئر کر سکتی ہے۔ صفیہ بھی یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی تھی۔ اس نے ہمت کی اور سب کہانی رامین کو بتا دی۔ باپ کی وفات، ان کے حالات، ضامن کا وہاں آنا، صفیہ اور اس کی والدہ کو لے کر جانا، صفیہ میں ضامن کی کئی زیادتیاں، یہاں تک کہ زبردستی نکاح، وہ سب رامین کو بتا دیا۔ رامین جس کے لیے اب صفیہ سوکن تھی، وہ بجائے اس رشتے پہ غصہ ہونے کے، اس نے آگے بڑھ کر صفیہ کو گلے لگایا۔ اسے صفیہ بے قصور لگی۔ صفیہ جب بہت خوفزدہ ہو کر اسے سب بتا رہی تھی، رامین کے اس عمل پہ حیران رہ گئی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ رامین نے ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ضامن کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا الگ ہونا؟ رامین نے افسردگی سے پوچھا۔ اسے ضامن پہ افسوس تھا جو کسی کی زندگی اور خوشیوں کے ساتھ کھیل گیا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ صفیہ نے کسی خوف کے تحت کہا۔ آپ یہی رہیں ضامن کی بیوی بن کر، لیکن اسے بھی انسان بننا ہوگا، رامین نے آپ بھر کر کہا۔ مگر وہ کیسے؟ صفیہ نے پوچھا۔ ہم ہی کچھ کرتے ہیں، رامین نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ صفیہ نے پوچھا۔ لیکن رامین چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، تبھی ضامن خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوا۔ ہائے کیسی ہو وائف؟ اس نے رامین کے گال چھو کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک، ہاں صفیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ رامین نے گہری نظروں سے ضامن کو دیکھا۔ کیا ہوا صفیہ کو؟ اس نے بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑتے صفیہ کو دیکھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس پریگننٹ ہو گئی ہے۔ رامین نے بہت تیز نظروں سے ضامن کو گھورتے ہوئے کہا۔ او اچھا، اللہ کرم کرے۔ ضامن نے معمول کے انداز میں کہا۔ تم ایک بار پھر باپ بننے والے ہو ضامن؟ رامین نے چبا چبا کر کہا۔ موسٹ ویلکم یار بیبی کو، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ابھی میں نے کس کا بتایا کہ پریگننٹ ہے؟ رامین نے انگلی اٹھا کر ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ تبھی اچانک ضامن کو جھٹکا لگا۔ رامین اس کی دوسری شادی کا جان چکی تھی، نہ صرف جان چکی تھی بلکہ اسے صفیہ اور ضامن کے بچے کی اطلاع بھی اسی نے دی۔ ضامن نے قہر بھری نظروں سے صفیہ کو دیکھا۔ اسے کچھ مت کہو، صفیہ کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں ہی لے گئی تھی، لیکن صفیہ کے ساتھ یہ سب کرنے کا کیا مقصد تھا تمہارا؟ رامین اب اس سے حساب کتاب لے رہی تھی۔ ضامن کو لگا وقت آ گیا ہے، وہ اپنے اندرونی جنگ اور کشمکش اپنی بیویوں کے سامنے رکھے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، رامین یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے، کوئی انجان آدمی میرے گھر کچھ پرچیاں ڈال جاتا جس پہ لکھا ہوتا کہ رامین نے آج فلاں یونیورسٹی فیلو کے ساتھ ڈنر کیا، آج فلاں کے ساتھ ڈیٹ پر ہے۔ گو کہ مجھے تم پہ یقین تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رامین ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن میں بہت ڈسٹرب تھا
ان باتوں کو لے کر۔ ایک دن میں گلی میں چپکے سے کھڑا رہا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون کم بخت ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ میں چپ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جسے میں نے پکڑ لیا۔ میں اسے تفتیش کرنے لگا تھا کہ یہ محترمہ آ گئی اور اسے لگا میں نے کسی غلط ارادے سے لڑکی کو پکڑا ہے۔ ضامن نے صفیہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس لڑکی کے ذریعے اس شخص تک بھی پہنچ جاؤں گا جو یونیورسٹی میں ہماری شادی کے بعد ہمارے خلاف ہو کر جدائی کروا بیٹھا تھا، لیکن لڑکی ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر کبھی نہ پرچی ملی نہ کچھ اور۔ ضامن کچھ دیر رکا پھر کہنے لگا، میں رامین کے بعد ڈر سا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا صفیہ یونی بھی نہ جائے، کسی سے بھی نہ ملے، یہ صرف اس کی حفاظت تھی اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ مجھ سے ڈرتی نہیں تھی، وہ بحث کرتی تھی۔ مجھے بھی جنون ہوا اس کا یہ غرور توڑوں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب صفیہ کا رشتہ آیا حمزہ کے لیے مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ میں نے اس سے اپنا نکاح کر لیا۔ ضامن خاموش ہو گیا۔ اور اس سارے قصے میں تم یہ بھول گئے کہ کوئی رامین تھی جو اب تک تمہاری بیوی ہی تھی؟ رامین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سب یاد تھا، تمہاری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی کچھ چاہا تھا میں نے کہ صفیہ کو اپنا لو، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ صفیہ چپ چاپ سب سنتی رہی۔ اب تمہاری کیا سزا ہو؟ رامین نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ابرو اچکا کر کہا، میں تو تنہا مظلوم ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے تم دونوں آپس میں پارٹی بنا چکی ہو۔ ضامن نے بے بسی سے کہا، کوئی ایسی ویسی، ہم مل کر تم سے سارے بدلے لیں گے۔ پہلے تو صفیہ کے لیے بہترین روم تیار کرو، ماسیاں واپس بھرتی کرو، صفیہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ رامین نے حکمیہ انداز میں کہا، جو حکم سرکار کا۔ ضامن نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھک کر تابعداری سے کہا۔ رامین اور صفیہ دونوں ہنسنے لگی، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی صفیہ کی امی نے بھی اپنے اندر ایک اطمینان اترتے محسوس کیا۔ یہ سب اتار چڑھاؤ جو آئے تھے، یہ سب ان کو آپس میں ملانے کے لیے تھے، اور وہ یہ سب جان چکے تھے۔ ان دونوں نے ہی ضامن کو معاف کر دیا اور اکٹھے آغاز کیا۔ ضامن کی زندگی کا مشکل دور گزر گیا۔ اسے علم تھا اس کی جذباتی طبیعت اور غصیلے مزاج نے دو لڑکیوں کو بہت تکلیف سے گزارا ہے، تبھی ہر وقت وہ ان کے دھیان میں لگا رہتا۔ ننھے ارحم کو رامین نے بتایا، ممی صفیہ اس کے لیے اللہ پاک سے نیو بیبی لا رہی ہیں۔ وہ ہر وقت صفیہ سے چمٹا رہتا، اسے بھی ممی بہت اچھی لگتی۔ صفیہ کی امی اپنے آشیانے کو خوش باش دیکھ کر نظر اتارتی رہتی۔ سب اچھا تھا اور بہت اچھا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ضامن کے نمبر سے کال آئی۔ رامین نے کال ریسیو کی تو بولنے والا کہہ رہا تھا، آپ فوراً سول ہاسپٹل پہنچے، ضامن صاحب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ رامین صفیہ کو اس کی کنڈیشن کی وجہ سے کچھ بھی بتائے بغیر ارحم کو اس کے پاس چھوڑ کر ہاسپٹل کی طرف بھاگی۔ وہ وہاں پہنچی تو ضامن آئی سی یو میں تھا۔ اس کی بائک سے کوئی گاڑی ٹکرا گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ضامن ابھی ہوش میں نہ آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے روتی تڑپتی رامین کے سامنے ایک پرچہ رکھا، میم یہاں دستخط کر دیں، ضامن صاحب کی زندگی بچانے کو ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ رامین کو یوں لگا اس کے سر پہ آسمان آ گرا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ وہ تنہا تھی، بے چین تھی۔ تبھی ہاسپٹل کی راہداری میں اسے صفیہ آتی دکھائی دی۔ رامین اور وہ دوڑ کر گلے لگی۔ دونوں کا دکھ تھا اور مشترکہ تھا۔ ضامن کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ وہ دونوں چپ چاپ آنسو بہاتی دعاؤں میں لگی تھی۔ 9 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے ضامن کی زندگی کی نوید دی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ رامین نے بے تابی سے پوچھا۔ سوری، ابھی صبح تک انتظار کریں، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ رات رامین اور صفیہ دونوں نے جاگ کر گزاری۔ رامین نے صفیہ سے بہت کہا کہ سو جائے، لیکن وہ بھی اسی کی طرح بے چین تھی۔ آخر صبح ہوئی تو وہ دونوں بے چینی سے وارڈ کی طرف گئیں۔ پرمیشن ملنے پر جب وہ ضامن کے سامنے گئیں تو خود کو بہت پرسکون محسوس کروایا کہ انہیں پریشان دیکھ کر ضامن افسردہ ہوگا۔ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ صفیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ رامین نے بھی مسکرا کر اسے تسلی دی۔ یہ وقت گزر جائے گا ضامن، رامین نے دھیرے سے کہا۔ میں کبھی چل نہیں پاؤں گا۔ ضامن کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہم ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
صفیہ نے محبت سے کہا۔ میں نے کوئی نیکیاں کی تو نہیں، پھر تم دونوں مجھے کیسے مل گئیں؟ ضامن کو بھی لگا تھا ماحول اداس کرنے سے بہتر ہے مسکرایا جائے، یہی دو نیکیاں تو ہیں جو ہم آپ کی بیویاں ہیں۔ رامین نے مسکرا کر کہا۔ صفیہ اور ضامن بھی ہنسنے لگے۔ مشکلات میں آسانی تلاش کرنے میں ہی سکھ ہے، یہ بات رامین اور صفیہ جانتے تھے، اور اب انہیں تمام عمر اسی فارمولے پہ گزارنی تھی۔ وہ ضامن کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ ان کا شوہر معذور ہو چکا ہے، شاید اسی کا نام وفا ہے، محبت ہے اور مان ہے کہ اس جذبے میں تعلق میں جتنی قربانی ہو اتنی راحت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔